على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئی حضرات، حضور تاجدار مدینہ، شہریار مدینہ، شہنشاہ انبیاء، حضور رحمت دو عالم، نور مجسم، اکرم الاولین، افضل الآخرین، وہ آقا جس کی شان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ آقا جس کی شان کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں درود پاک کا توبہ پیش کریں، پڑھی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے قبل حضور اعلیٰ حضرت کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوبو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوبو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن اسیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم دو رضا۔ اعلیٰ حضرت مقطع میں فرما رہے ہیں خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، رب کائنات قرآن عظیم میں اپنے محبوب کی شان و شوقت کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی ان قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرات، یہ مقام محمود کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431 پر مقام محمود کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہ الشفاعت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نام مقام محمود ہے، اور تمام مفسرین اکرام کا اس بات پر اتفاق بھی ہے اور اجماع بھی ہے کہ مقام محمود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی کا نام
ہے، اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقام محمود کے متعلق سوال کیا گیا، مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا هو المقام الذي يشفع فيه امتی، یعنی مقام محمود وہ ایسا مقام ہے جس جگہ میں اپنی گناہگار امت کی شفاعت کروں گا۔ حضرات پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری تعریف کریں گے۔ حضرات محترم مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگی، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ حضرات کتاب الشفا کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ایک ایسے ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی آواز کو سب سنیں گے اور سب نظر آتے ہوں گے، لوگ اس طرح ننگے ہوں گے جس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور سب خاموش ہوں گے، اذن الہی کے بغیر کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر بلایا جائے گا جہاں پر آپ یہ کہیں گے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ساری بھلائیاں تیرے لیے ہیں، تو کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب تبارک و تعالی کا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم رب تبارک و تعالی کا جس جگہ کھڑے ہو کر شکر کریں گے، جس جگہ کھڑے ہو کر حمد بیان کریں گے، اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ اور ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آیت مذکورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام شفاعت ہے۔ اور مقام محمود کے بارے میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا، اور پھر مجھے میرا رب رنگ کا حلہ پہنائے گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت ہوگی، شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت اللہ چاہے گا جتنے لوگوں کو میں اتنے لوگوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ چاہے گا میں اتنے لوگوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخیوں کی لاش والی جماعت اور جنتیوں کی لاش والی جماعت، جب دوزخیوں کی لاش والی جماعت جنتیوں کی لاش والی جماعت سے پوچھے گی کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے، تو یہ سن کر سارے لوگ پکار اٹھیں گے، سارے لوگ آہوزاری کرنے لگیں گے اور اپنے رب کو یاد کرنے لگیں گے، پھر سارے لوگ اب ایک ساتھ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت آدم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کریں گے اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے خلیفہ، اے ہمارے باپ آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک ساتھ ہو کر حضرت نوح کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کریں گے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں اس کام کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے اب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد سارے لوگوں نے عرض کی یہ حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ اب اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضرت اسماعیل فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ اسحاق کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اسحاق فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ یعقوب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یعقوب کہیں گے اذهبوا الى غیری۔
यूनुस की बारगाह में पहुंचेंगे, यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ज़बू इला गैरी। इसी तरीके से सारे नबियों की बारगाह में पहुंचेंगे, कभी ईसा की बारगाह में होंगे तो कभी मूसा की बारगाह में पहुंचेंगे। तो जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तमाम लोग एक के बाद दूसरे नबी की बारगाह में पहुंचते रहेंगे। बारगाह में पहुंचने के बाद बस एक ही बात कहेंगे, हुजूर हमारी शफाअत फरमाएंगे, आप अल्लाह के नबी हैं, हमारी शफाअत फरमाएंगे। इस तरीके से सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लास्ट में पहुंचेंगे। और जब लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे तो हजरत ईसा से भी यही बात कहेंगे, आप अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, आप हमारी शफाअत फरमाएंगे, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप हमारी शफाअत फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और की बारगाह में जाओ, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। अब सारे लोग कहेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, उन्होंने धुतकार दिया, हमारी वहां पर नहीं सुनी गई। नूह की बारगाह में पहुंचे, नूह ने भी हमसे कह दिया किसी और के पास जाओ। मूसा की बारगाह में पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कहीं और जाओ। तमाम अंबिया इकराम ये फरमा रहे हैं, जाओ जाओ किसी की और की बारगाह में जाओ, जाओ किसी और की बारगाह में जाओ। लास्ट में हम आपकी बारगाह में आए हैं, अब आपकी बारगाह से कहाँ जाए। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जाओ जाओ तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के बारगाह में चले जाओ, अल्लाह के हबीब की बारगाह में चले जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ। अब सारे लोग एक साथ होकर हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होंगे। हाजिर होने के बाद अर्ज करेंगे, हुज़ूर हमारी शफाअत फरमाएंगे, हुज़ूर हमारी शफाअत फरमाएंगे। मेरे नबी, आपके नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना फरमाएंगे, अना लहा, आओ आओ आज मैं इसी काम के लिए हूँ। आला हजरत इसकी तर्जुमानी अपने शेर के अंदाज में करते हुए नजर आते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने शब महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकस हो गया आका अब तेरी